اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی بیش بہا نصائح کی روشنی میں عورتوں میں احساس خودداری یعنی سیلف اسٹیم از ڈاکٹر امت الرزاق کارمائکل UK، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 20 ستمبر 2023۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو زمانے کی اصلاح کے لیے حکم اور عدل بنا کر بھیجا۔ آپ نے اسلامی احکامات کی خوبصورتی اور حکمت کو دنیا کے سامنے واضح طور پر پیش کیا اور مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ اہم ذمہ داری پھر قدرت ثانیہ کے کندھوں پر آ پڑی اور خلفائے احمدیت نے مسلمان اور بالخصوص احمدی خواتین کی تعلیم اور تربیت کے لیے انتھک محنت کی اور خواتین میں یہ احساس پیدا کیا کہ وہ اپنی حیثیت پہچانیں، اپنے مقام کی اہمیت کا ادراک حاصل کریں اور معاشرے میں اپنے کردار کو احسن طور پر ادا کرنے کے لیے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ ان انمول نصائح کی روشنی میں احمدی خواتین اپنی زندگیاں قرآن پاک کی روشن تعلیم کے مطابق ڈھال کر اپنی دین و دنیا سنوار سکتی ہیں۔ حضرت مصلح موعود نے لجنہ اماء اللہ کی تعلیم اور تربیت میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ آپ کی تقاریر احمدی خواتین کے لیے ایک مشعل راہ کا کام دیتی ہیں، جو کہ لجنہ اماء اللہ کی ذاتی اور سماجی زندگیوں کو سنوار کر انہیں دونوں جہانوں میں سرخرو کر سکتی ہیں۔ اس مضمون میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی عورتوں کو کی جانے والی بعض نصائح پیش کی جائیں گی، جو آج بھی ہر احمدی خواتین کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت مصلح موعود نے بارہا اپنی تقریروں میں عورتوں کو احساس دلایا کہ عورتیں معاشرے کا ایک اہم جز ہیں۔ خدا تعالیٰ نے انسان دو قسموں میں پیدا کیا ہے، ایک مرد اور دوسری عورتیں، اور اس ذات جل جلالہ کے نزدیک عورت اور مرد دونوں برابر ہیں۔ چونکہ خدا تعالیٰ دونوں کا خالق ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں دونوں کی بہبود، اصلاح اور ترقی کے لیے احکامات دی ہیں۔ خدا تعالیٰ کے احکامات مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک جیسے ہیں۔ ان پر عمل کرنے سے دونوں ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ عورتوں کی عزت نفس کو ابھارتے ہوئے اور اس کی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے حضرت مصلح موعود نے فرمایا، پس تم یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ خدا تعالیٰ نے مرد اور عورت میں ایک ایسی ہی قوتیں رکھی ہیں۔ اگر مرد کمال حاصل کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں تو عورتیں بھی پہنچ سکتی ہیں۔ مرد تبلیغ کر سکتے ہیں تو عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ مرد دنیا کی رہنمائی اور ہدایت کا موجب ہو سکتے ہیں تو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ الفضل قادیان 23 جولائی 1915۔ عورتوں کو اپنی تعلیمی حالت بہتر کرتے ہوئے دین پر عمل کر کے دین و دنیا میں بلند مقام پانے کی تلقین کرتے ہوئے حضرت مصلح موعود فرماتے ہیں، وہ مرد اور عورت جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کوشش کی، ان کو دین میں بھی بڑے بڑے رتبے حاصل ہو گئے اور دنیا میں بھی بڑے بڑے انعام مل گئے۔ آج بھی اگر مرد اور عورتیں اسی طرح کریں، خود دین سیکھیں اور عمل کر کے دکھائیں، دوسروں کو سمجھانے اور عمل کرانے کی کوشش کریں، دین کے مقابلہ میں کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، تو ویسی ہی بن سکتی ہیں۔ الفضل قادیان 27 اکتوبر 1917۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے لجنہ کی مذہبی تعلیم کو اولین ترجیح بنانے کی اہمیت پر بہت زور دیا۔ اپنے لیکچرز، تقاریر اور نصائح میں عورتوں کو بار بار سمجھایا کہ ان کی اصل کامیابی اپنے صحیح درجہ کو سمجھنے میں ہے۔ اپنی اہمیت سمجھنے سے عورتوں میں احساس خودداری پیدا ہوگا اور وہ کامیابیوں کے زینے چڑھتی چلی جائیں گی اور اپنی زندگیوں کو کامیابی، خوشی اور خوشحالی سے سجا لیں گی۔ عورتوں کو عبادات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی اہمیت بتاتے ہوئے حضرت مصلح موعود نے فرمایا، ان کی غرض اللہ تعالیٰ کا تقوی اور نیکی پیدا کرنا ہے۔ حسد و کینہ، لڑائی اور فساد،
بدی اور برائی وغیرہ جیسی بری باتوں سے بچا کر انسان کو متقی بنانا ہے، کیونکہ یہی نیکیوں کی جڑ ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی لکھا ہے، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ تو یہ تو بہت ضروری چیز ہے کہ اس کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہمارے کسی کام کا یہ نتیجہ نہ ہو کہ خدا تعالیٰ ناراض ہو جائے یا کسی انسان کو تکلیف پہنچے۔ الفضل 27 اکتوبر 1917۔ بعض خواتین اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچا سکتی ہیں اور بعض اوقات دوسروں کے عیب بیان کر کے چین محسوس کرتی ہیں۔ خواتین کی اس بشری کمزوری کو دور کرنے کے لیے حضرت مسلم موعود نے بہت محبت اور حکمت سے نصیحت فرمائی تاکہ عورتیں ایک دوسرے سے محبت کر کے اپنے احساس خودداری بلند کریں۔ آپ فرماتے ہیں، اگر تمہارے سامنے کوئی کسی کے متعلق برا کلمہ کہے تو اسے روک دو اور کہہ دو ہمیں نہ سناؤ، بلکہ جس کا عیب ہے اسے جا کر سناؤ۔ پھر اگر کوئی بات سن لو تو جس کے متعلق ہو اس کو جا کر نہ سناؤ تاکہ فساد نہ ہو۔ پس اگر عیب ہی نکالنے ہیں تو اپنے عیب نکالو تاکہ ان کے دور کرنے کی کوشش کر سکو۔ جس مجلس میں جاؤ ادب اور تہذیب سے بیٹھو، ایک دوسری کے ساتھ محبت اور الفت سے ملو، نرمی اور پیار سے بات کرو، اور اگر کوئی سختی بھی کر بیٹھے تو صبر اور تحمل سے کام لو اور خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ انوار العلوم جلد 5 صفحہ نمبر 161۔ عورتوں میں خودداری اور اعتماد پیدا کرنے کے لیے حضرت مسلم موعود نے انہیں گراں قدر عملی نصائح فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں سب سے اہم بات جس کی ان لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لڑکیوں اور خواتین کی آواز بلند ہو، اس میں نرمی اور ہچکچاہٹ نہ ہو، دلیری، ارادہ اور قوت پائی جائے۔ میرے نزدیک ہماری عورتیں کوئی کام کرنے میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ان کی آواز میں قوت اور شوکت ہی نہ ہو، جو پختہ ارادہ رکھنے والے اور کام کرنے والے لوگوں کی آواز میں ہوتی ہے۔ تقریر کی نصف سے زیادہ طاقت آواز میں ہوتی ہے۔ آواز میں روب ہو تو اس کا خاص اثر ہوتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ خواتین کو اس طرح بولنے کی عادت ہو کہ ان کی آواز میں شوکت اور روب پایا جائے۔ جب تک وثوق، امنگ اور عزم نہیں، تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے بلند، پرشوکت، دلیری اور روب والی آواز ہونی چاہیے۔ الفضل قادیان 2 جولائی 1926۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کی تعلیم پر بے حد زور دیا ہے، ایسی تعلیم جو ان کے دینی علم میں اضافہ کرے، ان کے اعمال میں بہتری پیدا کرے اور عورتوں میں روحانیت کا اضافہ کرنے کا باعث بنے۔ خواتین اس طرح خدمت دین میں احسن طور پر حصہ لے سکتی ہیں اور دین و دنیا میں عابدات اور قانتات میں گنی جائیں گی۔ میں اس مضمون کا اختتام حضرت مسلم موعود کی بابرکت نصائح اور دعاؤں پر کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں اپنی جماعت کی عورتوں کو کہتا ہوں کہ دین سیکھو اور روحانی علم حاصل کرو۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ خدمت دین میں ترقی علم کا راز ہے۔ امیر انسان تکبر سے نہیں ہوتا، نہ روپے سے، بلکہ سچے علم سے۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو سچا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تم حقیقی علم حاصل کرو۔ مستورات سے خطاب، انوار العلوم جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 201۔